امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، ملالے یار۔ ملالے یار ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے مومنہ درید نے ایم ڈی پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی جاگیردارانہ نظام کے گرد لکھی گئی ہے۔ مرکزی تھیم مخالف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں لیکن آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں، جو صرف کاغذ پر شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں مرزا زین بیگ، عزیقہ ڈینیل، زینب شبیر، حمزہ فردوس اور جہاں زیب گورچانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 54 اقساط ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، بے شرم۔ بے شرم 3 خواتین سارہ، مشال اور صوفیہ کے گرد گھومتا ہے اور ان کے علاوہ اس سیریل میں ملک رضا اور زاہد احمد بھی کہانی کے مرد کردار ہیں۔ بے شرم گلیمر انڈسٹری، اعلیٰ طبقے کے خاندان اور اس کی جدوجہد کے سماجی مسائل سے نمٹتا ہے۔ حیدر بخت ایک خواہش مند سیاستدان ہے جو ملک کو بہتر بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے اور مشال کے مقابلے میں اپنی بہن اور والدہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے۔ ہمنا کی منگنی اپنے پھپھی زاد بھائی قدیر سے ہوئی ہے جو ایک سرکاری دفتر میں کام کرتا ہے اور اس کی ایک بہن صبا ہے۔ سکندر حیدر کے والد کا بھائی ہے جو حیدر کے سیاست میں آنے کے خلاف ہے اور چاہتا ہے کہ صبا حیدر سے شادی کرے، لیکن حیدر انکار کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے کریئر پر توجہ دینا چاہتا ہے۔ حیدر کے انکار کے بعد سکندر نے ہمنا اور قدیر کی منگنی توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ نمبر 6، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ میرب کے خلاف مرتسم کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف میرب جو اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے کی عادی ہے، مرتسم کی خاندانی روایات اور غیر ضروری سماجی رکاوٹوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ نمبر 5، نمک حرام۔ وفاداری اور بڑھتی ہوئی دشمنی کی ایک دل فریب کہانی جو بدلے کی آگ میں جلتی ہے۔ نمک حرام مرید کے سفر کے گرد گھومتا ہے چونکہ اس کی زندگی اپنے خاندان کے لیے انتقام سے تشکیل پاتی ہے، اس لیے اس کا مزاج بڑھتے ہوئے تناؤ اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ ڈرامہ ایک خاندان کے ماضی اور حال میں جھانکتا ہے، مضحکہ خیز حقیقت ارد گرد کے ہر فرد کی زندگیوں کے لیے نفرت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ثقلین عباس نے لکھا ہے، شکیل خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور فارس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف، سارہ خان، بابر علی، سنیتا مارشل، انیکا زہرا خواجہ، محسن اجاز، سجاول خان، سلمیٰ عاصم اور نبیلہ خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، ہم سفر۔ خیرت احسن کا تعلق حیدرآباد میں ایک نچلے متوسط طبقے سے ہے اور وہ اپنی بیوہ ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ جیسا کہ یہ سیریز شروع ہوتی ہے، اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائنس کی ڈگری مکمل کی ہے اور ریاضی میں بہت مضبوط ہے۔ میمونہ کا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے جو ایک سماجی کارکن ہے جو انسانی حقوق کی NGO چلاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اشر جس نے ییل یونیورسٹی سے MBA کیا ہے اور اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فارم چلاتا ہے۔ میمونہ کو کینسر کی تشخیص کے بعد بصیرت
اسے اور خیرت کو علاج کے لیے کراچی میں اپنے بڑے گھر لے جاتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میمونہ نے بصیرت سے کہا کہ وہ خیرت کی شادی کا بندوبست کرے۔ میمونہ کی بہتر دیکھ بھال نہ کرنے پر قصوروار محسوس کرتے ہوئے بصیرت یہ وعدہ کر کے معاوضہ دیتا ہے کہ اشر خیرت سے شادی کرے گا۔ نمبر 3، سکون۔ سکون ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں پاکستان کے سب سے پیارے اداکار شامل ہیں۔ کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اینا کی بے گناہی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کیسے رضا کے غیر سنجیدہ رویے کا اس کے آس پاس کی متعدد زندگیوں پر دیر پا اثر پڑتا ہے۔ اس کے باوجود یہ قسمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ دو لوگوں کو اکٹھا کرے گی جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے راستے ایسے حالات میں گزر جائیں گے۔ ثنا جاوید نے اینا کی تصویر کشی کی ہے، ایک شرمیلی، سادہ اور خاندانی لڑکی جو اپنی بے پناہ خوبصورتی سے بے خبر ہے۔ خاقان شاہ نواز نے رضا کا کردار ادا کیا ہے، ایک لاڈ پیار کرنے والا اور دلچسپ آدمی جو ابھی تک بسنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ احسن خان ہمدان کا کردار نبھا رہے ہیں، ایک محبت کرنے والا اور قابل اعتماد تاجر جو اچھی طرح سے آباد اور عزت دار ہے۔ وہ رضا کا دوست اور کزن بھی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اعمال اور ذہنیت کسی کی زندگی پر اہم اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، قربان۔ قربان ہیر، جمال اور شہمیر کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ 3 افراد ایک شدید محبت کی لو ٹرائی اینگل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہیر ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی اچھی اور روشن خیال لڑکی ہے۔ اسے ایک ساتھی طالب علم جمال سے محبت ہو جاتی ہے جو ذہین اور محنتی ہونے کے باوجود انتہائی غریب ہے۔ ہیر اپنے والد کی پوجا کرتی ہے جو بدلے میں اس پر ناز کرتا ہے۔ وہ اپنے والد جیسے کسی آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے جس نے اپنی زندگی میں جدوجہد اور مشکلات سے گزارا کیا ہو اور ایک سینئر بیوروکریٹ بننے کے لیے بہت محنت کی ہو۔ ہیر کو جمال میں لگن اور محنت کی اس سطح کا پتہ چلتا ہے اور وہ اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ جمال خوف زدہ ہے کہ ہیر کے گھر والے اسے قبول نہیں کریں گے، اس لیے وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، لیکن آخر کار یہ دیکھ کر کہ ہیر اس سے دستبردار نہیں ہوگی، وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ نمبر 1، حبس۔ حبس ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ عائشہ نے باسی سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ صرف محبت تھی، جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے باسی سے اس کی شادی کر دی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سودا کیا گیا ہے۔ اشنا شاہ بطور عائشہ اپنی ماں کی سب سے زیادہ ذمہ دار بیٹی ہے جس کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے۔ فیروز خان بطور باسط کو ماضی میں اس کی اپنی ماں نے دھوکہ دیا اور جیسا کہ اس کا ماضی اسے پریشان کرتا ہے، اس کے پاس عام طور پر خواتین کے ساتھ اعتماد کے مسائل ہیں۔ اس کا تعلق ایک اچھے لیکن ٹوٹے پھوٹے خاندان سے ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔